آل محمد و حیاتنا ذکر آل محمد و صلاتنا رزق آل محمد. الیوم یوم سرور، الیوم تزویج نور من النور، الیوم قران النجمین الازہرین، الیوم قران القمرین الاولجین، الیوم قران الشمسین المزیتین. قد زوج اللہ روحا بی بی انی فاطمۃ بعلیین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین وما ادرکا ما حسین، حسین من یدرکا من حسین. اسأل عن نسبہ ولا تسأل عن حسبہ، اسأل عن صفاتہ ولا تسأل عن ذاتہ، اسأل عن دارہ ولا تسأل عن ادوارہ. بلند آواز سے درود پڑھیے. عزادار کافی ہے، صلوات کی آواز بہت کم ہے، مل کے بلند آواز سے پڑھیے. پھر بھی تکلیف فرمائے، آل محمد کی ذات میں جتنی حیثیت ہے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیے. آپ جیو، مالک کائنات آپ کا آیا قبول و منظور فرمائے. بانی مجلس کا صف ماتم بچھایا، آل محمد قبول و منظور فرمائے. ملک صاحبان کی حاضری، مجھ فقیر کی حاضری، علماء کرام ذاکر عظام سب کی حاضری، ماں بہنوں کی حاضری، آل محمد قبول و منظور فرمائے. بیمار کربلا کے صدقے جو بیمار ہیں مالک انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. ہم سب کو مالک نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخری حجت کا مالک جل ظہور فرمائے. مل کے ایک درود پڑھیے. زیادہ تکلیف میں نے آپ کو دینی نہیں. میرے بعد پاکستان کی نامور شخصیت سید شبر عباس کاظمی شاید تشریف فرما ہے. مجھے نہیں پتا ہماری اس مجلس میں اور اس بہت بڑے اجتماع میں سنی کون بیٹھا ہے، شیعہ کون بیٹھا ہے. میں صرف اتنا جانتا ہوں جو شبیر کی مجلس میں آ جائے وہ حلالی ہوا کرتا ہے. ہمارا مقصد محبت پیدا کرنا ہے، کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، کیونکہ جو بھی آتا ہے وہ حسین کا مہمان ہوتا ہے. زیادہ تکلیف نہیں دوں گا، مختصر سے الفاظ، میری حیثیت کوئی نہیں، اس منبر کی بڑی حیثیت ہے. جب سے کائنات خلق ہوئی ہے دو چیزوں کا آپس میں جھگڑا ہے. دو چیزیں آپس میں جب سے کائنات خلق ہوئی ہے دو چیزیں آپس میں لڑ رہی ہیں. آپ میری طرف توجہ کریں گے. میں اتنا مختصر پڑھنا ہے جتنا ایک بوڑھی عورت آئی تھی اور اپنا نام یوسف کے خریداروں میں لکھوایا اور چلی گئی. آپ کہیں کہ علامہ جلامہ میں کچھ نہیں ہوں، آپ کی دعاؤں کی عطا ہے، میری اوقات سے زیادہ دیا ہے. جب سے کائنات خلق ہوئی، کیونکہ یہ جو جگہ ہے نا یہ بہت مشہور جگہ ہے میلوان، اور ایک اس شخصیت کے نام سے مشہور ہے جسے عاشق علی کہا جاتا تھا. علم کی نگری ہے، اس لیے تو کہتا ہوں کہ ہر جگہ پہ آل محمد کا پھیرا ہے، اور جس جگہ پہ کوئی اس کا ماننے والا رہتا ہو وہاں آل محمد کا ڈیرا ہوتا ہے. پیچھے پریشان تو نہیں بیٹھے. جب سے کائنات خلق ہوئی ہے قبلہ دو چیزوں کا آپس میں جھگڑا ہے، دو چیزوں کی نشاور بھائی آپس میں لڑائی ہے. ایک ہے عقل اور ایک ہے عشق. تو جو ہے ایک ہے عقل، ایک ہے عشق. عقل کے تقاضے اور ہیں، جنہیں نہ سمجھے بے شک چپ رہے، باقی ساتھ دینا. عقل کے تقاضے اور ہیں دلاور جعفری صاحب. عشق کی منزلیں، عشق کے قانون، ہاتھ کھول کے بیٹھ رہے ہیں، عشق کے قانون اور ہے
جنہیں سمجھ آگے پھر بھی میں بدلا کے دے دیتا ہوں جملہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عقل جس کو حلال کہتی ہے لیکن عشق اسے حرام کہتا ہے. بسم اللہ. کچھ ایسی چیزیں ہیں جسے عقل حلال کہتی ہے عشق حرام کہتا ہے، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں عشق حلال کہتے ہیں اور وہ چیز عقل کی سمجھ میں نہیں آتی. سلامت ہے سلامت ہے جملہ سمجھنا ہے. میں پھر یہ کہہ دیتا ہوں آسان لفظوں میں، اور جو جنہیں پھر بھی نہ سمجھ آئے پھر وہ ہدایت آل محمد سے مانگے. جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں عشق کا پرندے کی ابتدا ہوتی ہے. سلام سلام. عقل کے بڑی مہربانی، عقل کے تقاضے اور عشق کے تقاضے اور عقل پھر بھی جانا گیا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عقل کسے؟ ایک بندہ آیا، عقل کا مطلب ہے جینا. نہیں سمجھ آئے؟ عقل یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ جیے بندہ. مثلا ایک بندے نے فیصلہ بات سنائی کہ میں جا رہا تھا، راستے میں مجھے پتا چلا کہ ڈاکو ہے، میں نے راستہ بدل لیا، مال بھی بچ گیا جان بھی بچ گئی. لہذا آپ کہیں گے کتنا عقل مند بندہ ہے، سارے تعریف کریں گے کتنا عقل مند بندہ ہے، جان کو بچا لیا ہے. اسے کہتے ہیں عقل. جنہیں آپ ہی نہیں سمجھے پھر ہدایت بادشاہ علی اور حسین سے مانگے. لیکن ایک فوجی قصہ سنا رہا تھا، میں بارڈر پہ کھڑا تھا، ہندوستان کی فوج کے آنے کا مجھے پتا چلا، میں جھیل پہ بیٹھا جان بچا کے آ گیا، اور اسے لوگ کہیں گے تجھ میں لعنت ہے. تیری اپنی مرضی ہے نا، چھوٹا میں لوگ بیٹھے. حالانکہ سلام ہے، حالانکہ پہلے کا مقصد بھی جان بچانا تھا، اس کا مقصد بھی جان بچانا تھا، لیکن پہلے والے کو لوگ داد دیں گے، اس پہ لعنت کریں گے. کیوں کہ یہ ہندوستان کی جنگ سے، ہندوستان کی فوج سے ڈر کے آ گیا. تمہیں ابھی علی باقر حسینی کا جملہ سمجھ نہیں آیا؟ جب پاکستان کے بادل سے بھاگ کے آئے وہ تو لعنتی ہے جو محمد کے میدان سے بھاگ کے آئے. تو جو ہے ابھی نہیں، میں آسان لفظوں میں بندے ممبر پہ تو کہتے رہے کہ غاصب نہیں، لیکن وقت اس سے زیادہ پڑے گا. ممبر کے تقدس کی قسم، جو بھائی نے وقت دیا میں اس سے بھی کام پڑھوں گا، لیکن ایک تحریکی نتیجہ دوں گا. عقل کے نزدیک قیمتی ترین چیز کا نام ہے حکومت. عقل کے نزدیک قیمتی ترین چیز کا نام ہے دلاور بھائی حکومت. یہ حکومت وہی ہے، تاریخ کا مطالعہ کرے کہ بیٹے نے باپ کی آنکھیں نکال دی حکومت کے لیے، حکومت کے لیے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. اور میرا چوب مجمع یہی حکومت تھی کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑا. جاگنا جاگنا سر بھائی، یہ حکومت ہے. بیٹے نے باپ کی آنکھیں نکالی، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، وطن کے جھگڑے ہوئے، ملک کے جھگڑے ہوئے حکومت کے لیے. لیکن عقل کے نزدیک قیمتی ترین چیز کا نام ہے حکومت، لیکن عشق کے نزدیک سب سے کم چیز کا نام ہے حکومت. تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ جب حیدر کرار جوتیوں کو سی رہے تھے اور عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا پرانی جوتیاں اتار دے، علی نے فرمایا تم لوگوں کی حکومت سے زیادہ علی کو اپنا جوتا پیارا ہے. یہ پچھلے مجھ سے ناراض ہو، بولنا انہوں نے ہے جو آگے پھنس گئے ہیں. تم بھی کبھی ہوں ہاں کر لیا کرو، مجھے پتہ چلے سارے زندہ بیٹھے ہو. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. عقل نماز ہے، توجہ قبلہ، بے وقوف میں نماز نہیں. عقل روزہ ہے، بے وقوف پہ روزہ نہیں. اشارہ کروں گا
جیسے پڑھنا آل محمد کی عطا ہے، سننا بھی آل محمد کی عطا ہے. ہر بندے کو عطا نہیں آتی. لاکھوں کا مجمع میں ہو، آل محمد کے ذکر پہ خوش وہی ہوتا ہے جسے آل محمد کی عطا دی گئی ہو. میں جملہ بھی پڑھوں گا، بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا. بے وقوف پہ نماز نہیں ہے. اس بے وقوف کی نماز کیا ہوگی قبلہ جعفری صاحب، کہ جو رات کے اندھیرے میں اللہ جانے کس حالات میں کسی کے گھر میں گھس جائے، پتہ نہ ہو گھر کس کا ہے. بے وقوف پہ نماز تو سمجھ کے سلام ہے، عقل مند پہ نماز ہے، بے وقوف پہ نماز نہیں. عقل روزہ ہے، بے وقوف پہ نماز پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں. ایسے بیٹھنا علامہ اقبال کو زیب دیتا ہے. ایسے خدا کی قسم ذکر بہت عظیم ہے، آپ توجہ کریں. نماز پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مانگتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، مانگتے ہیں. یہ عقل ہے. پھر سوچنا میں ختم کرنے لگا تیرے اپنا مقدر. نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، مال دے دے، اولاد دے دے، زر دے دے، آئے ہائے ہائے، مال دے دے، اولاد دے دے، زر دے دے، گھر دے دے، لیکن عشق کہتا ہے مال بھی لے جا. سلام ہے، سلام ہے جی، سلام ہے، سلام ہے. امتیاز بھائی ہے. عقل کہتے ہیں مال دے دے، مال دے دے، زر دے دے، اولاد دے دے، گھر دے دے. عشق کہتا ہے نماز بھی لے جا، گھر بھی لے جا، مال بھی لے جا، زر بھی لے جا، تو میرا ہو جا. میرے بھائی نے مجھے مجھے سلام ہے آپ نے، کیونکہ آپ کی دعاؤں کے ذریعے یہ نوکر کو عطا ہوئی ہے. میرے بزرگ بیٹھے ان کی دعا سے ہے. کیا کہتے ہیں؟ عقل کہتے لے. عقل لینا سکھاتی ہے، عشق دینا سکھاتا ہے. پوری کائنات میں دو ایسے ہیں جنہوں نے دیا. آج 23 مارچ نے یاد ہے توجہ. پوری کائنات میں دو جنہوں نے دیا. ایک کا نام حسین، ایک کا نام ابراہیم. بندے کہتے ہیں ان میں سے افضل کون؟ میں نے کہا یہ بات غلط ہے، لیکن اتنا کہوں گا اسلام کے بچپن کا نام ابراہیم ہے، جوانی کا نام حسین ہے. یار سلام ہے. میری کوشش ہوتے میں موضوع پہ بڑھوں، بس آپ کی دعا چاہیے. اسلام کے بچپن کا نام 23 مارچ کو قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا، پاکستان بناؤں گا. میں پھر کہتا ہوں خواب کا نام ابراہیم ہے، تعبیر کا نام حسین ہے. تو جو ہے کہ نہیں دیا دونوں نے، لیکن ایک کا بچپنا، ایک کی جوانی. اب بندے کہتے ہیں کہ ان میں افضل کون؟ خبردار، ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوا. کوئی بات نہ کرنا، 100% نمبر لیے. کامیاب ہے کہ نہیں؟ پچھلے بولو ہے کامیاب. لیکن میں نے دیکھا، اب بھی نہ بولو تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن دعا بیٹے کے حق میں ضرور دے دینا. میں نے ابراہیم کے بارے میں پڑھا. ابراہیم نے مردوں کو دیکھا اور دیکھے گا مالک تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. آواز ہے تجھے یقین نہیں کہ یہ ہے جھم رہی ہے ولایت کی محبت، کہ یقین ہے اطمینان نہیں. جسے اطمینان نہ ہو وہ ابراہیم ہے، جو نفس مطمئنہ ہو حسین ہے. جو بندے کہتے ہیں ہم چھپ کے بیٹھے ہیں، وہ بھی میری اب آنکھوں کے سامنے ہے. ہاں باخدا پڑھائی بار جی سلام، پڑھائی مجھے آتا نہیں ہے، میں تو کچھ دینے آیا ہوں. ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. ہاتھ کھول کے بہت زمانہ بڑا خطرناک ہے. دیکھا تھا کہ نہیں؟ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. بس نتیجہ میں وعدہ کیا تو زیادہ پڑھنا ہی نہیں ہے. ملک کے نام شخصیت میرے بعد تشریف فرما ہے, میری ضرورت ہی نہیں ہے. خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. بیٹے کو کہا میں نے خواب دیکھا ہے. کہا دیکھا ہے تو پورا کر. ہائے 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 ہائے, نہیں سمجھ آئی. عقل کہتی ہے بیٹے کو قتل کرنا حرام ہے. یار مرضی ہے یار. ابراہیم بھی اگر کسی مولوی سے پوچھتا کہ چھری چلاؤں خون نکلے گا تو مولوی کہتا حرام ہے, کیونکہ مولوی کو چھری اور خون والی بات سمجھ میں نہیں آتی. مرضی ہے یار. مجلس کسی بھارے بندے شروع کرائیے یا ان کی تھک گئے ہو, دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. آئے بیٹے کو ساتھ لیا. تسی دعا دے لیے میرے واسطے ہی کافی ہے. بیٹے کو ساتھ لیا منیر بھائی. جیسے ساتھ لیا شیطان آیا. اب مجھے یہ بتاؤ میرا پیارا سمجھنا, شیطان جب بھی آئے تھا ملنگ کی شکل میں نہیں آتا. یار تیری اپنی مرضی ہے یار. کبھی دیکھو شیطان کے ہاتھ میں وہ بڑی سی متحر ہو, مالے ہاتھ میں ہو. شیطان جب بھی جس کے پاس آیا ملنگ کی نہیں ملا کی شکل میں آیا. جو ہاتھ بلند ہو ذکر علی میں خدا کرے کسی کمینے کے سامنے یہ ہاتھ کبھی نہ جھکے دعا لینے کے لیے. شیطان دروازے پہ آیا, دستک دیا. بی بی نے پوچھا کون؟ بی بی حاجرہ نے پوچھا کون؟ اب کیا کہے میں کون؟ اور جاگا یار خدا کے لیے اب کیا کہے میں کون؟ پر کہتے تیرا خیر خواہ ہوں. بیوی نے پوچھا کیوں آیا ہے؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے تیرا شوہر تیرے بیٹے کو کہاں لے کے گیا ہے؟ کہا باپ بیٹے کا مسئلہ ہے. کہا میں تجھے بتاتا ہوں, اب جو چپ رہا ہے اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن جو حسین کا کھاتا ہے خدا کے لیے وہ ضرور بولے. کہا میں تجھے بتاتا ہوں تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گیا ہے, تیرے شوہر کا دماغ گمراہ ہو گیا. بیوی کہتے میں کیا کروں؟ کہا گھر سے باہر نکل, گھر سے باہر نکل, گھر سے باہر نکل. پتھر اٹھا, گھر سے باہر نکل, جا کے بیٹے کو بچا. بیوی نے پتھر اٹھایا, پتھر اٹھا کے اسے مارا اور مار کے کہا بھاگ شیطان بھاگ, بھاگ شیطان بھاگ. بھاگ بھی رہا ہے اور پوچھ بھی رہا ہے تجھے کس نے بتایا کہ میں شیطان ہوں؟ بیوی نے کہا جو نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر نکلنے کا مشورہ دے وہ شیطان. تقسیم نہ کرو. ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بات. جاؤ. اب آیا شیطان, یہاں سے ناکام ہوا. میں اشارہ کروں گا صاحبان اشارت کے لیے, ممبر کی عزت کی قسم 2 دن پیشی سے آیا ہوں. ہاں اشارہ کروں گا صاحبان اشارت کے لیے. کتنی عقل مند تھی وہ عورت جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئی. یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اتھے سلام کرا جڑے بندے میرا سر دل کرتا, اتھے سلام کرا. کتنی عظیم ہے وہ عورت جو شیطان کے کہنے پہ پتا چلا جو بھی جس جگہ پہ نبی کی زوجہ کو باہر نکلنے کا مشورہ دے وہ شیطان ہوتا ہے. ناکام ہوا. آیا اسماعیل کے پاس اور ختم. توجہ او بندے مجھے کہا سکاب آ گیا. توجہ میرے پاس ہے. مجلس میں سونا حرام ہے, ہجرت کے بستر پہ سونا جائز ہے اگر سونے والا علی ہو. سلام خانم جلدی سے بہتر بابا جلدی سے آیا اسماعیل کے پاس.
کہا تجھے پتا ہے تیرا باپ کیوں لے کے آیا ہے؟ کہا تجھے مسئلہ، تجھے کوئی تکلیف؟ کہا تجھے بتانے آیا ہوں، عقل کر بچ کا بکواس بند کر، میرا بابا عاشق ہے، عقل پیچھے ہے۔ کیا بات ہے گجرانوالہ والوں، پاک سید تم پہ راضی ہو کہ جلدی چھری سے بچ، اپنے آپ کو بچا، تیرا باپ گمراہ ہو گیا ہے، ہم شان رسالت پڑھے تو پھر بھی شان توہین رسالت کا پرچہ ہم پہ، پھر تمہاری اپنی مرضی۔ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ جو توہین رسالت کرے اسے پھانسی دو، اسے قتل کرو۔ ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں، تم آج فیس بک پہ ڈال رہے ہو، ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں جس نے بھی جس مقام پہ توہین رسالت کی تھی اسے پھانسی دو، وہ واجب القتل ہے۔ اس نے کہا تیرا باپ گمراہ ہو گیا ہے۔ اسماعیل نے پتھر اٹھا کے مارا اور کہا بھاگ شیطان بھاگ۔ کہا تجھے کس نے بتایا میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے وہ شیطان ہوتا۔ بسم اللہ۔ پاک سید راضی ہو، سارا دن کا یہ جلسہ ملک ازہر کا آل محمد کی ازہر پہ نظر ہو، بس زمانے والوں ابراہیم ہو جو بچا کے آیا۔ میں فضائل نہیں سنا سکتا ہوں، مسائب نہیں، بابا شبر شاہ جی ملک کے نمبر شخصیت باروں مسائب میری ضرورت ہی نہیں، لیکن حاضری کے لیے استاد کا حکم تھا فضائل پڑھ نہ پڑھ مسائب پڑھ، اس لیے جو شام سے آتی ہے وہ تیرا علم نہیں دیکھنی آتی، اور تسی جیو، آپ جیو، مولا پہ راضی ہو، وہ مسائب حصہ لینے کے لیے آتی ہے۔ عزادار بیٹھے ہو، روتا وہی ہے جس کے دل میں قبر حسین ہو، اور جس کا بچ گیا اس کی یاد مناتے ہو۔ کیا بات ہے، تیری جوانی سلامت رہے، میں حسین کا ذاکر دعا دیتا ہوں، بابا مولا تجھے سلامت ہو، نوجوان تیری جوانی سلامت اکثر کے صدقے رہے۔ یہ جو آئے کر کے رو رہے ہیں نا، ان کی آواز سے رونا بی بی زینب کی سنت ہے۔ وہ بندے بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے انگلی سے پکڑ کے پڑھنا سکھایا ہے، میں گھر کا بندہ ہوا، آل محمد کی کرم ہے آپ کی وجہ سے، اس وسیلے سے حیثیت نہیں ہے باخدا، لیکن جملہ ضرور کہوں گا، جس کا بچ گیا اس کی یاد مناتے ہو۔ میں پھر کہہ دیتا تو جیے، تیری محبت جو ہے، جس کا بچ گیا یاد مناتے ہو۔ جی بسم اللہ، جس کا بچ گیا اس کی یاد مناتے ہو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جس کا بچ گیا اس کی یاد مناتے ہو، جو شام سے پہلے کپڑے جھاڑ کے اٹھا، میں پھر کہہ دوں عزادار بیٹھے، مولا تم پہ راضی ہو، آل محمد تم پہ راضی ہو۔ سیدزادہ اجازت ہے تو پھر مسائب پڑھوں۔ بانی مجلس عزادار نہ پڑھتا، لیکن خدا کی قسم میں نے جب اپنی آنکھوں سے یہ جملے پڑھے تب سے یہ مسائب پڑھنے لگا ہوں، پہلے نہ پڑھتا۔ کریم سسور میں علماء سے سنا، جب اپنی آنکھوں سے، تلاور بھائی میرے بزرگ ہیں، بڑے بھائی کی جگہ ان کی دعا کے لیے مالک انہیں سلامت رکھے، عزادار بیٹھے ہو، سنو گے معاف کر دینا نہ پڑھتا اگر خود آنکھوں سے نہ پڑھتا۔ کتاب کا نام بحر المسائب، آدھی فارسی میں آدھی عربی میں، اس میں جملے ہیں، زیادہ نہیں، علی کی عزت کی قسم آنکھوں سے پڑھا۔ لکھتے ہیں 4 ایسے سر ہیں جو جسم سے بے دردی سے علیحدہ ہوئے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اسی لیے یار مولانا نوجوان تجھے آل محمد، میں نے تو زیادہ پڑھنا نہیں، رونا آتا، سر جھکا شیعہ گھر کا بندہ ہو، ہائے نہ کرو تجھے ہائے نہ کرے، شیعہ کیسا ہے؟ بابا جی سنو گے 4 ایسے سر ہے
میں نے مخدومہ سے وعدہ کیا تھا عزاداروں مجھے معاف کر دینا. 4 ایسے سر ہیں قبلہ جو بدن سے بے دردی سے تو نے سن لیا میں نے پڑھ دیا. سنو گے عزادار ہے 4 ایسے سر ہیں جو بدن سے بے دردی سے رہتا ہوا ہے. میں نے زیادہ نہیں پڑھنا. میں نے کہا مسائب تم نے سنا ہوتا ہے روتا وہ ہے جس کے دل میں قبر حسین ہو. میرے چھٹے مولا کا فرمان ہے جس کی دعائیں قبول نہ ہوئی ہو وہ ہمارے مسائب میں روتی آنکھوں سے دعا کیا کرے اللہ قبول کرے گا. قبولیت کا وقت ہے. پہلا جملہ پہلا سارا او مولا تجھے سلامت رکھے. پہلا سارا جو بے دردی سے رہتا ہوا کربلا کے یوسف کا ہے. یا سیدہ میں نے کہا زیادہ پڑھنا یار تجھے پہلا سار. میں نے کہا زیادہ نہیں پڑھنا. ایک جملہ پہلا سار کربلا کے یوسف کا ہے جسے دیکھنے کے لیے شبیر اور تجھے آدھی رات اٹھتا تھا. اور میری ماں بہنوں مولا تمہیں سلامت رکھے. اب سنو گے شام کے بازار میں ایک جگہ پہ اکبر کا سار نیزے پہ نظر نہیں آیا. پتھر دل کا میں نہیں سامنا اور جس کے دل میں حسین کی قبر آئے ضرور کرے گا. پوچھئے ہائے کرو دادارو سنو گے ایک جگہ پہ اکبر کا سار بابا جی نظر نہیں آیا. تیرے پتھر دل کا میں نہیں سامنا لئیم وہاں آیا جا تیرا بیمار امام کھڑا تھا. آئے کرنا آیا جا تیرا بیمار امام کھڑا تھا. نزدیک آ کے میں نے اشارہ کرنا ہے سمجھنا تیرا کام ہے. اس نے تازیانہ اٹھا کے سید سجاد کو مارا. کا پتا اکبر کا سر کہاں ہے. کچھ لوگ ابھی بھی نہیں رونا کہ سر جھکا بی بی سے معافی مانگ. شام کو نماز نوافل پڑھنا اور کہنا بی بی مجھے معاف کر. اکبر پہ رونا نہیں آیا. عزادار کا پتا سجاد پہ ظلم کیا. کہ مجھے پتا اکبر کا سر کہاں ہے. بیمار کہتے ہو نہیں نہ مار. اگر اکبر کا دیکھ لے سارا اس صندوق میں دیکھ اور جس صندوق میں حسین کا سر ہے. عزادارو مولا تم پہ راضی. انہوں نے صندوق کھولا اکبر کے ہونٹوں پہ حسین کے ہونٹ رو رو کے کہہ رہا آیا میرا جوان بیٹا, آیا میرا پیارا بیٹا, آیا میرا تازہ داڑھی اترتا. اجازت 1 منٹ کی نہیں پڑھتا باخدا نہیں پڑھتا. 4 سال پڑھتا ہی نہیں. 4 سال نہیں پڑھتا میرے بھائی آگے ہیں لیکن جملہ سنو لینا. میں وقت نہ لوں تمہاری عزاداری کے لیے. دوسرا سار حسن کے شتیم کا. میں نے کہا کوئی میں نے جلدی نہیں پورا نہیں پڑھنا. میں نے وعدہ منبر پہ کر دیا ہے اور جو وعدہ کیا تو پورا کروں. دوسرا سار حسن کے شتیم کا. اللہ جانے کیسے سار کے ٹکڑے ہوئے. اور تجھے بابا حسین پہنچے آوازی قاسم کدھر ہے جواب نہیں ملا. شبیر نے کہا قاسم کدھر ہے جواب نہیں ملا. تیسری دفعہ شبیر کہتے قاسم میں تجھے امام ہو کے کہتا ہوں بتا تو کدھر ہے. اور سید امتیو میری ماں بہنوں دائیں سے آوازی چچا میں ادھر ہوں. شبیر دائیں چلا. بائیں سے آوازی چچا میں ادھر ہوں. شبیر بائیں چلا. آگے سے آوازی تو جیے آگے سے آوازی چچا میں ادھر ہوں. شبیر آگے شبیر نے جلدی سے تو نے سن لیا میں نے پڑھ دیا. عزادارو جلدی سے چادر بچھائی. ایک ٹکڑا شبیر نے اٹھایا دوسرا آ گیا. میں نے وعدہ کے 4 نہیں پڑھوں گا آخری سر کا جملہ. عزادارو ایک ٹکڑا شبیر نے اٹھایا دوسرا اپنے آپ آ گیا. تیسرا شبیر نے اٹھایا چوتھا آ گیا. 5واں شبیر نے اٹھایا چھٹا آ گیا. شبیر نے ہاتھ پکڑ کے کہا یہ میرے ساتھ قاسم کے ٹکڑے اٹھانے والا کون. حسن مدینے سے